قولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے اس بیماری کے علاج کے لیے درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ پہلے ہم یہ سارے درود ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پر بات بھی کریں گے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ محمد پر جو نبی امی ہے اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا ہے، خوب شان والا ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی صورت میں درود شریف کیوں پڑھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کے دوران کسی مریض کو خاص طور پر درود شریف کی تلقین کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک بار بھی پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی درود شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم بولتے بھی رہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے، رحمہ اللہ۔ تو پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے رحمت آئے، اور ان میں سے آسان ترین کام درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو بیماری باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ درود شریف میں رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی آپ نے بات پڑھی۔ تو جس پر رحمت اور برکت ہو جائے وہ پھر کبھی خیر سے خالی نہیں رہ سکتا، اس کی پریشانی دور ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے 10 غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اب ہماری بہت سی بیماریاں، ہمارے اوپر آنے والی مشکلات ہماری اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو جب ہماری غلطیاں معاف ہونے لگیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ہم جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں درود شریف، وہ مقصد پورا ہوگا، اور پھر 10 درجات بلند ہوں گے۔ جب درجات بلند ہوں گے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، قرب پائیں گے، اللہ کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا۔ تو درود شریف جو ہے یہ ایک تیر بہدف ہدف کا مطلب ہے جو آپ کا گول ہے، ٹارگٹ ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہ چیز لگے یا وہ چیز ہو جائے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے بہترین جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، خوب یعنی زیادہ سے زیادہ۔ یہاں لفظ صلات کو ہم نے صلات سے ہی ترجمہ کیا۔ صلات کا ایک مطلب رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی۔ یعنی لفظ صلات جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے۔ فرشتے اور مومنین ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کا دعائیں کرتے ہیں۔ تو صلات ایک بہت جامع لفظ ہے، اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور جب کوئی کسی کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرشتے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اور فرشتے جو صلات بھیجتے ہیں وہ آپ کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور قول کے مطابق فرشتوں کی طرف سے صلات استغفار کرنا اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے، اور امت جو آپ کی طرف صلات بھیجتی ہے جس کو درود کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کے حکم کی تعظیم کرنا، آپ کے حکم اور آپ کے جو فرامین ہیں مثلاً احادیث ہیں ان کی تعظیم، یعنی ان کو ایک امپورٹنس دینا اپنی زندگی میں، جو بھی آپ نے فرمایا یا جو آپ نے کیا۔ تو درود بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت خیر و بھلائی کی ہے۔ اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کامل دین دیا ہے
کہ جو آج تک تحریف سے محفوظ ہے، جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں اور ان کے احکامات جو تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا مشکل دور تھا جب آپ نے یہ کام کیا، آسان نہیں تھا، بہت مخالفتیں ہوئی تھی. آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، بچپن سے ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، پہلی جماعت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مکی دور ہی آتا ہے. کتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی، اتنی مشکلات ہوئی تھی. یہ یعنی ایک مشکل ترین مشن تھا، اور اس میں آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو پھر یہ سب نعمتیں ہم تک نہ پہنچتی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر سب سے زیادہ قربانی کی، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے اہل خانہ تھے انہوں نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی. تو اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آل محمد بھی کہتے ہیں، ازواج بھی کہتے ہیں، اصحاب بھی کہتے ہیں، ذریت بھی کہتے ہیں. ان سب کے لیے ہم دعائے رحمت کیوں مانتے ہیں؟ کس وجہ سے کہ ان سب نے بہت قربانیاں کی تھی. کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور الحمدللہ ہم سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. یعنی آپ کی امت جو ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا، نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ہم سب آپ کے احسان عظیم کا اعتراف کریں، اس کو مان لیں. اور یہ ویسے بھی ایک عمومی سی بات ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے، اندر سے خود کسی کو کہنا نہیں پڑتا. یعنی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے، وہ آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی برے خیالات بھی انسان کو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے خیالات بھی آتے ہیں. تو جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی خیر ملتی ہے، تو قدرتی طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے تعریف کے جذبات، شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم چونکہ صحابہ کے بارے میں ذرا پڑھتے کم ہیں، یا آپ کی ازواج کے بارے میں ہماری معلومات کم ہے، یا ان کی قربانیوں کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا درود بھی ایک بے روح سا ہو جاتا ہے. تو ان کے عظیم احسانات پر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے. تو درود جو ہے یہ ایک طرح سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ جو مثبت سوچ ہوتی ہے، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو درود شریف جب ہم بیماری کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یہ شکر گزاری کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اور احسان ماننے کی وجہ سے پھر ہم ایک پازیٹو سوچ کی طرف جاتے ہیں. اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کام میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ کسی کو پانی کا گلاس ہی بھر کے دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن جب اس شخص کی پیاس بجھتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے، اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ یا ایک ماں اپنے بچے کو جب کھانا کھلاتی ہے اور وہ جو مشکل ہی ہوتی ہے یا دودھ پلاتی ہے، کوئی بھی اس کی تکلیف دور کرتی ہے، تو تکلیف اٹھا کر آپ دوسرے کی تکلیف دور کرتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، یعنی خود کو تکلیف ہٹا لیتے ہیں اور اس کی تکلیف ہٹا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آپ رحمت کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ قابل رحم ہو جاتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے، تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پھر نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمت اور برکت بھی آتی ہے. تو درود شریف کا پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا یہ دراصل دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت بخشتا ہے. اور ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. یعنی جب آپ شفا کی دعاؤں کی کتاب مثلا آپ پڑھنے لگے ہیں کسی مریض کے پاس، یا مریض خود پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کے لیے قبولیت کا راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دکھ درد دور ہونے لگیں گے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، برکت آتی ہے، اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے. تو گویا درود شفا کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اہتمام کچھ اور چیزوں کا بھی کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ دعائیں پڑھنے لگے ہیں، خاص طور پر مریض پر پڑھنے لگے ہیں، یا خود بیمار ہے پڑھنے لگے ہیں، وضو کر لیں، وضو نہیں ہو سکتا تیمم کر لیں، دل میں شفا کا یقین رکھیں کہ میں یہ کام جو کرنے لگا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور پھر دعاؤں کی ابتدا اور انتہا دونوں طرف آپ کیا کریں؟ درود پڑھیں. اور پھر درود کو پورے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں. جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فائدہ ہوگا. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آخرت میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بھی ہوں گے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا
اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گویا درود کا پڑھنا، اور خاص طور پر اگر کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں پڑھنا کیا ہے؟ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اور جو درود نہ پڑھے تو اس کے لیے دوری ہے، رسوائی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہر سٹیپ پر چڑھتے ہوئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور فرمایا اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں دونوں یا ایک کو پایا اور پھر آگ میں داخل ہوا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو گویا پڑھنا رحمت لانے کا ذریعہ ہے، اور آپ کا ذکر آنے پر نہ پڑھنا رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، امام ابن قیم نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، 39 فائدے۔ آپ نے کچھ فائدے تو سنے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو درود پڑھے گا وہ پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں، مثلا 9 منٹ مانگتا ہوں تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا کیا 2/3 کروں، یعنی 6 منٹ پڑھ لوں؟ آپ نے یہ مثال دے رہی ہوں، اس نے 6 منٹ کی بات نہیں تھی، وہاں پھر بات سمجھانے کے لیے بات کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی اور دعا مانگنی نہیں چاہیے، یہاں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہو کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا وہ غموں سے نجات پا جائے گا، پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ انتہا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے لیے نفع اور خیر طلب کرتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دعا میں مطلوب کا حصول اور خدشے والی چیز کو دور کرنا طلب کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ طلب ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں خیر ملے اور شر ہم سے دور ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف گن گن کے درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی خیال آئے آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیماری میں تو اور کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور ویسے بھی ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ دعا پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تحمید پڑھنا، تکبیر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ یہ سارے اذکار انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان اذکار کے ذریعے انسان کو جو سکون اور سکینت حاصل ہوتی ہے اس سے انسان کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے، اس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ریسرچ یہ بھی کہتی ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، کرنے والا اس کا نام بینسن ہے، وہ کہتا ہے کہ روزانہ مخصوص الفاظ یا جملے دہرانے سے، ریپیٹ کرتے رہنے سے دماغ میں ریلیکسیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے جو بیماریوں کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ 33 دفعہ پڑھ لو، یہ 100 دفعہ پڑھ لو، یہ 7 دفعہ پڑھ لو۔ تو ان لوگوں تو اب ریسرچ سے بات پتہ چل رہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ چیزیں ہمیں دے دی تھی۔ یہ نعمتیں، یہ علم نعمت ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ملا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یقین نہیں نا، اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہاں اگر ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی شخص کہے گا کہ روزانہ یہ کام کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا، تو ہمیں یقین آ جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، اور ایمان تقاضا بھی اسی چیز کا کرتا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اور الصادق الامین سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، بس یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ کے مطابق ڈپریشن، بے چینی اور درد کی شدت شکر گزاری اور روحانی رویوں سے کم ہو جاتی۔ یعنی جو شخص شکر گزار ہوتا ہے، اور روحانی رویے سے مراد یعنی کوئی روحانی طریقے کچھ پڑھنے کے، اور یعنی ریلیجس کی بجائے انہوں نے نا آلٹرنیٹ ٹرمز استعمال کر لی ہیں، میڈیٹیشن کبھی کہتے ہیں اور کبھی اسی طرح کی اور چیزیں۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اذکار۔ ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اذکار کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کی بے چینی اور تکلیف دور ہوتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق مسلسل دینی اذکار کا عمل کرنے والوں میں بیماری سے جلد صحت یابی کی شرح زیادہ دیکھی گئی، وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہوئے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ EEG، یہ الیکٹرانک وے ہے ایک دماغ کی لہروں کو جاننے کا، اس کے مطالعے سے یعنی وہ کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور سنواتے ہیں کچھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں برین ویوز میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور دعا کے دوران دماغ کی الفا ویوز ہوتی ہیں جو سکون اور فوکس کی علامت ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو مطلب یہ باتیں کرنے کا یہ ہے کہ یہ بات تحقیق سے بھی اب ثابت شدہ ہے جو ہمیں وحی الہی کے ذریعے مفت میں مل گئی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کہ اس کا فائدہ ہونا ہے، دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. اور ویسے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے. لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. کیا ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں، پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا درود ہے، پوری دعا ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اس میں صلاۃ بھی، سلام بھی اور برکت کی دعا بھی تینوں آگے. جملہ چھوٹا سا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے. عام طور پر مقرر حضرات خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور ویسے بھی دعائیں پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، اور خصوصاً اذان سننے کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دنوں میں جمعے کا دن اور رات دونوں اس کام کے لیے مخصوص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے پاس سے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو مسلمان بھی آپ پر ایک بار درود پڑے گا تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار رحمت کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے اور فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے مختلف مواقع پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. جب تک آپ حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو رحمت پانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ کورس میں کوئی کتاب ہو تو پھر ہی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی طریقے سوچیں کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں. حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ شروع کر لیں، 2 حدیثیں روز پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، علم وحی میں اضافہ ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بخاری کا ختم کرتے، مل کے سارے لوگ بیٹھتے وہ پوری بخاری پڑھ لیتے، کیونکہ بے شمار دفعہ اس میں درود آتا. اچھا، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تعداد بھی مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ ضرور پڑھنا ہے، سوائے صبح شام کے اذکار کے 10 دفعہ اس میں بتایا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کیا پیریڈز میں درود شریف پڑھ لیں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ. پیریڈز کی حالت، نفاس کی حالت درود شریف پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کئی ہزار دفعہ پڑھتے ہیں دن میں درود، آپ کو پتہ ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کو میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ وہ ہر وقت ذکر کریں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی تعداد بتائی جو مجھے یاد نہیں. ان کی والدہ نے شاید ان کو سکھایا تھا اور اس وقت سے وہ مسلسل پڑھتی رہتی. اور ان کے شوہر حافظ ہیں اور وہ دن اور رات میں قرآن پڑھ لیتے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے. یعنی ان کا روٹین ہے روزانہ کا. کیسے کیسی ہمتیں ہیں لوگوں کے پاس، کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے. وہ کون سی چیز ہے جو ہم ایسی کر رہے ہیں جو عام لوگ نہ کرتے ہیں؟ کوئی تو ہونی چاہیے نا، ایک ایکسٹرا مائل تو جانا چاہیے. ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ ان کو جو نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں یا جو پیچھے ہیں. لیکن نارملی ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی تو نہیں کر رہا، ابھی اس نے بھی نہیں کیا، وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس نے بھی نہیں کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کر لے پھر میں بھی کر لوں گی. میرے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں، کوئی انسپریشن ہی نہیں، میں کیا کروں، کوئی موٹیویشن نہیں. یہ نہ سوچا کریں. آپ موٹیویشن بنے دوسروں کے لیے، آپ انسپریشن بنے دوسروں کے لیے، آپ لیڈ کریں دوسروں کو. صرف فالوور بن کے ہی جینا ہے، خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا اور اپنی طرف سے دوسروں کے لیے خیر نہیں عام کرنی. تو سستی سے باہر نکلیں اور سستی دور کرنے کے لیے بھی درود پڑھیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی. اور یہ محبت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو پھر اپنی تنہائی میں کیا نہیں ہوگا، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. آپ کے ہلکے ہلکے آنسو آئیں گے، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، کوئی قربانی کا موقع کہ کس موقع پر آپ نے کیسی قربانی کی. مختلف سچویشن یاد آئیں گی. درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور آپ خیالوں میں مدینہ پہنچے ہوئے ہوں گے. تو زندگی میں کچھ تو کرنا ہے نا، اور کچھ نہیں، چلو محبت ہی کر لیں. لیکن ایک محبت جب ہوگی تو پھر کام بھی ہوگا، سنت کی پیروی بھی ہوگی، کچھ کریں گے بھی صحیح. کیونکہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کا تذکرہ دوسروں میں بھی کرتا ہے. تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. پیاری استاذہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. لیکن آپ سوچیں کہ وہ ذکر بلند کیسے ہوا؟ مسلسل قربانیاں دی، مسلسل صحابہ کی ٹریننگ کی اور کوئی تبدیلی کے نعرے نہیں لگائے. خاموشی سے ان کے دلوں کو بدل دیا اور دل میں ان کے ایسے بدلے استاذہ کہ دین ان کے لیے کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں تھا. صحابہ کے لیے دین ان کا پیشن تھا، ان کا ویژن تھا، ان کا مشن تھا. تو بہت ہی خوبصورت قربانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے. پھر آپ دیکھیں نا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم کی چونکہ قربانیاں بہت زیادہ، ان کے خاندان کی قربانیاں، ان کا بھی اجر اللہ نے دنیا میں ان کو دیا. یہ درود شریف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ان کو ملنے والا اجر ہے، اور رفعنا لک ذکرک جو ہے یہ دنیا میں ملنے والا اجر ہے. استاذہ آپ نے بات کی نا کہ کس طریقے سے ہماری نیند میں افیکٹ ہوتا ہے، تو آئی واز تھنکنگ اینڈ آئی واز ریلیٹنگ
اس طرح ہمارے دین نے ہمیں رات کی بھی روٹین سکھا دیا, کیونکہ الفا اسٹیٹ میں جانے کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نیند کے لیے الفا اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ رات کو کیفین لے لیتے ہیں, چائے پی کے سو جاتے ہیں, اینڈ سے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آ جاتی ہے نیند کچھ لوگوں کو چائے پی کے, مگر وہ الفا اسٹیٹ ریچ نہیں کر پاتے, اور پھر صبح اٹھ کے وہ تھکے اور کمر میں درد ہے, شولڈرز میں درد ہے. تو آئی واز ونڈرنگ کہ کس طرح ہماری رات کی روٹین ہے کہ جس میں ہم نے رات کے عشاء کے بعد کہتے ہیں کہ سو جانا چاہیے, آخری کام عشاء ہونا چاہیے, پھر اذکار ہیں, پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں, پھر سورہ ملک ہے, یہ قرآن کا ذکر ہے سارا. تو ذکر آٹومیٹکلی ہماری اسٹیٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے, دل کی بھی اور برین کی بھی فریکوینسی کو تبدیل کر دیتا ہے, اور اتنا آسان طریقہ ہے ہماری الفا اسٹیٹ میں جانے کا, تو جو کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا. ثواب کا ثواب صاحب, یعنی آرام بھی فرما رہے ہیں, سکون بھی آ رہا ہے, اور آپ اجر بھی کما رہے ہیں, درجات بلند ہوئے چلے جا رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا مشہور, آپ سب جانتے ہیں, صلیبی جنگوں کا ہیرو, اور بہت بڑے فاتح تھے اور بہت اچھے مسلمان بھی تھے. تو بہت سخت مار کے پیش آتے تھے. یونائٹڈ فورسز یورپ سے آ جاتی تھی, اور بڑے بڑے اس وقت کے ٹاپ کنگز اور نائٹس سارے یورپ سے آتے, اور اتنے مشہور بہادر جیسے رچرڈ دی لائن ان کا نام آتا ہے ہسٹری میں. اتنے لوگوں کو فیس کرنا, اور ان کے ساتھ تو لمیٹڈ فورس تھی, اور ان کی جو حکومت تھی اس وقت مصر اور بعد میں دمشق تک چلی گئی, دیٹ از آل. لیکن ان کا ایک بس پکا وعدہ تھا کہ میں نے اسلام کی زمین کو اسلام کے لیے خالص کروانا غیر مذاہب سے. اور انہیں کا مشہور وہ جو جنگ ہے بیت المقدس کی بھی تھی, تو فائنلی انہوں نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا تھا. پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا تھا, پھر واپس چلا گیا کرسچنس کے ہاتھوں میں. یہ نور الدین زنگی کے پروردہ تھے. نور الدین زنگی بہت مشہور مرد مومن رولر گزرے. انہوں نے سیسا پلائی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبرے کی گرد لگوائی تھی جب خواب میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بہت دین میں ڈیپ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. اینڈ جب میدان جنگ کا مارکا شروع ہونے والا ہوتا تھا اور دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے آ جاتی تھی اور بہت ٹف مقابلے تھے, تو یہ صفوں کے بیچ میں جا جا کے کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ. اس وقت کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ, اور جنگ شروع ہونے والی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کیا وہ ڈیفیکلٹ ٹائمس ہے, اور ان کا پکا یقین تھا کہ حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح یاب کرے گا. اور پھر رو رو کے سپاہیوں کو کہتے تھے یا اسلام, پہلے حدیث سنتے اور پھر ان کو ابھارتے, جذبے ابھارتے اپنے سپاہیوں کے کہ اسلام کے لیے آگے بڑھو. تو الحمدللہ ان کی ہسٹری پڑھنے کے قابل ہے, اور ان کے مارکوں میں ڈیفینیٹلی ایک روحانی فورس ہے جو ان کو سپورٹ دیتی ہے. بالکل. ومن نصر الا من عند اللہ. ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فون کر لیں, اس سے باتیں کر لیں, اس کے آگے رونا رو لیں. آپ کو حدیث یاد ہے کہ جو شخص اپنی حاجت بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف جانا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولے گا, اسباب پیدا کرے گا, آپ مشورہ کریں گے لوگوں سے, کئی چیزیں پھر انسان ایفرٹس کرتا ہے ساتھ, کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے مگر کوشش بندے کو کرنی پڑتی. اور اس کی آپ دیکھیں سادہ سی مثال کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق ماں کے سینے میں اترتا ہے, تو کیا ایسے ہی وہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور دودھ چوسنے میں بہت مشقت ہوتی ہے. وہ بوٹل کا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اکٹھا بھرا ہوا ہے کہیں, اور وہ تو رگ رگ سے کھینچ کے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ مشقت کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے, اور وہاں بھی مشقت, اور ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے. ایک مرحلہ ہوتا ہے, ولادت کا مرحلہ الگ ہوتا ہے, دودھ پلانے کا الگ ہی قصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے نا, تو محنت کے بغیر تو کچھ نہیں. اسباب کے اختیار کرنے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اب درود شریف پکا کر لینا. آپ کہیں اتنی ساری چیزیں پکی کراتی جا رہی ہیں, اس کے بعد باقی دعائیں آپ پھر جیسے جیسے ضرورت ہو تو آپ پڑھتے جائیں. لیکن تسبیح اور درود شریف, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف, یہ تو زندگی کا لازمی جز ہو جانا چاہیے. یہ چیزیں بائی چانس نہیں ہوتی, ان کے پیچھے بھی کوئی دعا ہوتی ہے, کوئی تمنا ہوتی ہے, کوئی تڑپ, کوئی شوق اور کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے. اپنے جو شوق ہے نا اور جذبے ہیں, یعنی کیا زندگی میں پیشن کے بغیر تو انسان مردہ ہے. کچھ نہ کچھ شوق ضرور ہونے چاہیے, لیکن افسوس کہ ہمارے شوق دنیا کی گھٹیا چیزوں تک رہ گئے. اپنے آپ سے سوال کریں, مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا شوق. کوئی آپ سے پوچھے, رینڈم پوچھ لے, کیا شوق ہے آپ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ سے اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہ اپنی کوئی تمنا بتاؤ, کوئی شوق بتاؤ. اور وہ شوق بھی صحابہ کے دیکھنے والے تھے, کیسے کیسے شوق تھے. اور یہ چیز تو, یہ جو حدیث پڑھنے والی بات ہے نا, یہ بڑی یاد کرا دی آپ نے الحمدللہ. میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس میں ایک میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی باقاعدہ محدثین کی مجلس میں جا کے خود بیٹھ کے, یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے خود جا کے حدیث کی مجلس میں بیٹھ کے حدیث سنا کرتا تھا. ایک تو نا جنگ کے موقع پر کہتا تھا سلام مجھے, اور ایک یہ کہ جب عام حالات ہوتے تھے تو مجالس حدیث میں حاضر ہوتا تھا. یعنی انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اتنی عزت ہو اس کی, اور پھر اتنی عاجزی کہ علم کی مجلسوں سے محبت اور علم کی مجالس میں بیٹھنے کا شوق, اور وہ بھی حدیث کی مجالس. اور اس چیز کو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نے جب بھی حدیث پڑھائی میرے اندر ایک عجب طرح کی خوشی اور اطمینان اور سکون اور ایک ناقابل بیان میری کیفیت ہو جاتی.
یعنی قرآن مجید پڑھنے سے اپنی الگ سکینت ہوتی ہے، لیکن حدیث پڑھنے کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے. ابھی لیٹلی میں نے تو ریاض الصالحین پڑھائی ہے، تھورلی انجوائے کیا. تو اپنی زندگی میں حدیث شامل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ہمارے پاس حدیث کی، 100 احادیث اور قال رسول اللہ، حسن اخلاق، اور بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور اداروں کی بھی اچھی حدیث کی کتابیں ہوں گی، بچوں کے لیے بھی حدیث کی کتابیں ہیں. تو آپ کے مطالعے میں کوئی نہ کوئی چیز رہنی چاہیے اس میں سے. بلکہ آپ ایسے کریں کہ وہ حدیث کی کتاب لے لیں اور اپنے گھر میں اپنے گھر کا سرکل کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ ہر روز مل کے ایک حدیث پڑھ لیں. پتہ نہیں کتنی آفتیں دور ہو جائیں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو. اور انشاءاللہ اب ایک کورس نیا لانچ کیا جا رہا ہے، قراءۃ الحدیث. کیونکہ یہ حدیث کی قراءت، ایک تو طرح قرآن مجید کی قراءت وہ الگ علم ہے، اور ایک ہوتا ہے حدیث کی قراءت. اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز تو نہیں ہے، لیکن ابھی تک مدارس میں اور پہلے زمانے میں بھی محدثین جو تھے یا خود پڑھتے تھے، قراءت کرتے تھے، یا پھر ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی. یعنی حدیث کو باقاعدہ اچھے آواز میں، بلند آواز میں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا مسلسل ایک رواج رہا ہے. اور اس سنت کو انشاءاللہ ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے طالبات کو حدیث کی عربی پڑھنا آئے. یہ علم کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر آپ علم والے نہیں کہلا سکتے، آپ سچے طالب علم نہیں ہیں. اگر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، خالی ترجمے پڑھا رہے ہیں تو بات نہیں بنتی، عربی حدیث پڑھنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ابھی تو آپ ظاہر قرآن پہ فوکس کیے ہوئے ہیں یا تجوید پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب حدیث کورس جو لوگ ہیں اس وقت حدیث کورس میں، یا پھر یہ کہ آئندہ انشاءاللہ جو لوگ کریں گے، تو یہ صرف کورس کی حد تک نہ رہے بلکہ زندگی کا ایک حصہ بن جائے. حدیث جو ہے وہ حکمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت سکھائی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں کسی معاملے کو کس طرح کرے، کسی کام کو کیسے انجام دے، لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو سمجھنے کا ذریعہ، بے شمار انگنت فوائد ہیں. چلیے درود پڑھتے ہیں ہم. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد. ابن الاسیر ہیں جن کی کتاب النہایہ ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عظمت عطا فرما، ان کے ذکر کو بلند کر کے اور ان کی دعوت کو غالب کر کے ان کی شریعت کو باقی رکھ کر یعنی اس کو قائم و دائم رکھ. تو صلی علی محمد کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کو عظمت بھی ملے، بلندی ملے، آپ کا ذکر بلند ہو، آپ جو پیغام لے کر آئے وہ سارے ادیان پر غالب ہو، آپ کی شریعت باقی رہے اور آپ کا ذکر خیر بھی باقی رہے، اور آخرت میں ان کی امت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے اجر و ثواب کو دگنا کر دے. ایک اور قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر صلاۃ پڑھیں اور ہم اس کی واجب مقدار تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. یعنی جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے تھے درود پڑھنے کا تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آپ ہی یہ رحمت بھیجیں. ہم تو دعائیں رحمت کرتے ہیں لیکن اس دعا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ ان پر جس کے وہ مستحق ہیں اپنی رحمت بھیجیں. یعنی اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ ایسا کر دیں. یعنی اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ تو ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے شایان شان کتنا درود ہونا چاہیے. یعنی ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان پہ کتنی رحمتیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی رحمت کے مستحق ہے، اور آپ تو بذات خود رحمت للعالمین تھے. اور اسی طرح آل محمد سے مراد کیا ہے، اس میں آ رہا ہے نا پہلے درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد سے مراد آپ کے اہل بیت ہیں. ایک اور قول کے مطابق اس سے مراد آپ کے صحابہ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے. اور لغت کے اعتبار سے آل کا لفظ ان تمام پر آتا ہے، آپ کے اہل بیت پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں پر بھی. یعنی عموماً آل کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اہل و عیال، اس کے فالوورز، اس کے دوست وغیرہ، یعنی جو اس سے متعلقین ہیں. اور یہ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عزت و شرف کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ آل کا لفظ لگتا ہے. آپ نے لفظ آل الشیخ سنا؟ نہیں سنا؟ کتاب التوحید کا پتہ کس کی لکھی ہوئی؟ نہیں پتا. محمد بن عبد الوہاب کی، جن کے ماننے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، یہ اچھی طرح پتا ہے. وہابی کا پتا ہے اور محمد بن عبد الوہاب کا نہیں پتا. ان کا نہیں پتا نا، اسی لیے پھر وہ وہابی کو برا سمجھتے ہیں. اگر ان کا پتا چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کون تھے تو وہابی لفظ کی نفرت آپ کے دل سے نکل جائے. ان کے جو آل اولاد ہے نا اس کو آل الشیخ کہتے ہیں، اور یہ پورا کنبہ قبیلہ ہے سعودی عرب میں. اور جس بندے کے نام کے ساتھ آل الشیخ لگ جاتا ہے نا اس کو بہت عزت دی جاتی ہے. پھر یعنی کہیں بھی اگر کسی دفتر میں کوئی جائے اور اپنا کارڈ دکھائے نام کے ساتھ آل الشیخ لگا ہوا ہے تو وہ اس کو رسپیکٹ دیں گے. تو آل کا لفظ جب کسی خاص شخصیت کے ساتھ لگتا ہے تو وہ دراصل اس کو خلا کی آل، یعنی آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کی آل ہیں. تو ہم آل شیخ تو نہیں لیکن کیا ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم آپ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد آپ کی تمام امت بھی لی جاتی ہے جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے. آپ کی امت دو طرح کی ہے، آپ آخری نبی ہیں نا، قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ کی امت ہیں، لیکن وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے امت اجابت، وہ کون ہے؟ جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی یعنی مسلمان. اور دوسرے ہیں امت دعوت، جن کو اسلام کی دعوت دی جائے گی.
وہ مانے یا نہ مانے. یعنی اس زمین پر ہر انسان اور ہر جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور پھر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور کافۃ للناس کا لفظ بھی آتا ہے سب لوگوں کے لیے. اس میں بھی دراصل درود ہی بھیجا گیا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امی کا لفظ استعمال کیا گیا, باقی چیز وہی ہے. 2 دفعہ آ رہا ہے نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آپ کا نام 2 دفعہ آیا, لیکن آپ کو النبی الامی کہا گیا. یہاں امی کون ہوتا ہے؟ امی کا لفظ ام سے ہے. ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں. یعنی جس کے علم کا مبلغ اس کے والدین ہی ہو, اس نے کسی اور استاد سے نہ سیکھا ہو. اور یہ حدیث جو ہے یہ عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام ہیں, ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے امی, کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود دنیا کے سب پڑھے لکھوں کو پڑھا دیا. یہ علم آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا اور یہ آپ کا شرف ہے, عیب نہیں ہے, شرف ہے. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر, اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر, جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر, بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث کا نمبر 3369 ہے. اب ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو, اور آپ نے یہ درود خود سکھایا. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر, بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر, جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر, بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. اس درود کے بارے میں آتا ہے, عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا؟ میں نے کہا ہاں ضرور, مجھے وہ تحفہ عنایت کریں. یہ تحفہ ہے, درود شریف کیا ہے؟ تحفہ ہے. ہم نے ایسا تحفہ کبھی کسی کو دیا؟ وہ مانے ہی نہ. آپ کسی کو کہیں میں آپ کو ایک دعا سکھاتی ہوں, یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, یعنی میں اس میں کوئی اجرت تعریف کچھ نہیں چاہتی. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی پتہ نہیں کلاس میں ٹاپ کیا یا قرآن کا کوئی سپارہ ختم کیا, میں اوکیزن یاد نہیں, تو سب بہت خوش ہوئے کہ بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے, اور کہنے لگے کہ اب اس کو کوئی تحفہ ملنا چاہیے. تو میں انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیا ملتا ہے, انعام کون سا ملتا ہے, تحفہ کون سا ملتا ہے, لیکن ملا کچھ نہیں. انتظار کر رہی تھی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا تو کہنے لگے کہ تحفہ تو تنکے کا بھی تحفہ ہوتا ہے. اصل وہ ہر موقع پہ ہماری تربیت کرتے. جس دن میرا PhD کا رزلٹ نکلا تو میں نے فون کیا تو کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ خوشی کہ آپ نے آج کر لیا اس دوران. یعنی وہ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا سا کوئی کام کیا تو ہمیں بہت تعریف کرے. آج کل کے والدین کیا کرتے ہیں, بچے نکمے بھی ہو تو تعریفوں کے پل باندھے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش رہے, کسی طرح ہمیں تنگ نہ کریں تاکہ ہم اپنی اسکرین پہ بیٹھے رہیں, بچوں سے جان چھڑاتے ہیں. تو تربیت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو اس دن سے وہ تنکے والی بات تو مجھے کبھی بھولی نہیں نا, کہ تنکا بھی تحفہ ہوتا ہے یا انعام ہوتا ہے. یعنی اصل چیز کوئی مادی چیز نہیں ہوتی, آپ کو جو ایکنالجمنٹ ملتی ہے کہ ہاں آپ نے یہ اچیو کر لیا, یہی کافی ہے. تو بہرحال وہ تحفہ کیا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی ہمیں سکھا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو, اور پھر یہ درود شریف پڑھا. تو اس میں آپ دیکھیے ایک درود شریف میں باقی تو صلاۃ ہی ہے آپ پر اور آپ کے آل پر, اور پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر تھی. نئی چیز جو ہے وہ انکا حمید مجید ہے, اور پھر اللہ مبارک بھی ہے, برکت کی بات بھی ہے. یعنی بارک اللہ محمد کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور کرامت اور عزت عطا کی ہے, آپ اس کو بڑھاتے رہیں. برکت کے معنی میں کیا آتا ہے؟ افزائش اور دوام, دونوں چیزیں ہوتی ہے برکت میں. یعنی یہ تعریف زیادہ سے زیادہ لوگ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قائم بھی رہے. برکت میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, یعنی چیز کا زیادہ ہونا اور قائم رہنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت اور آپ پر اللہ کی رحمت و برکت قائم رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی آخر میں, انکا حمید مجید. حمید فعیل کے وزن پر ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, اور اس کا معنی مفعول والا ہے. یا اللہ تو محمود ہے, تیری تعریف کی ہوئی ہے, تو اپنی ذات میں محمود ہے, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں, تو ہر حال میں قابل تعریف ہے. اور یہ تیری تعریف تیری مخلوق کی زبانوں پر ہے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس لیے حمید حامد کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے, لیکن حمید محمود کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قابل تعریف ہیں اور آپ کے سارے ہی کام اچھے ہیں, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں. اور پھر مجید, مجید کا مطلب ہوتا ہے مجد والا, بزرگی والا, عظیم ذات, بہت رحمت اور کرم فرمانے والا رب.
ٹھیک ہے. تو آج عام دنوں سے ذرا زیادہ درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے انہوں نے مشورہ دیا نا روٹی پکاتے ہوئے پڑھ لیں, سالن بناتے ہوئے پڑھ لیں, تو آپ بھی اپنی زندگی کی روٹین دیکھیں, اس روٹین میں کس کام کے ساتھ آپ نے درود پڑھتے رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.